بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز میں نے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی، آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کی، کیونکہ میں اہم باتیں، غیر اہم باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے آپ اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا حصہ لگتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں جان کر بھی اور اپنے بارے میں بتا کر بھی۔ میں نے کل جو ایک بات آپ سے شیئر کی وہ یہی تھی کہ میں ایک مشکل فیصلہ کرنے جا رہی ہوں، اور میری خواہش تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے اس فیصلے میں میرے لیے اچھائی ہو اور آسانی ہو، کیونکہ میں بہت زیادہ ذہنی طور پر اپسیٹ تھی، اور میں نے اپنے اس خبریں پڑھنے کے جو سفر کا آغاز ہے وہ کیا تھا 84 میں، اور 83 سے میں وابستہ ہوں ریڈیو کے ساتھ اور ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور خبریں میرا سب سے جسے کہتے ہیں کہ بڑا شوق تھا، اور میں نے زیادہ، بلکہ جتنا عرصہ بھی میں نے اس فیلڈ میں کام کیا، 45 سال ہو گئے ہیں، میں نے خبریں ہی پڑھی، اور خبریں پڑھنے کا جو کام ہے، فن ہے، یہ میرے لیے بالکل ایسے ہی تھا جیسے یہ میرا پیشن تھا، یہ میرا پاگل پن تھا، اور یہ میرا عشق تھا، یہ میرا جنون تھا، اور ہے بھی۔ اور میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی کہ جب تک میری آواز میرے ساتھ ہے، میری سانس نہیں ٹوٹتی، میرا چہرہ اس حد تک مناسب رہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں خوشی سے، تو تب تک تو میں خبریں ضرور ہی پڑھوں گی۔ اور الحمدللہ آج اس وقت تک تو میری آنکھوں نے، میری نظر نے، میری آواز نے، میرے سانس نے، میرے چہرے نے شکر الحمدللہ میرا ساتھ دیا، اور آپ کی جو محبت ہے، آپ کی طرف سے جو مجھے عزت ملی، وہ اس کے لیے میں یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن کی اور ریڈیو پاکستان کی بھی شکر گزار رہی، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ یہ ادارے ہی ہیں جو آپ کو کوئی مقام دیتے ہیں، کوئی جگہ دیتے ہیں، کام کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا احسان رہا، میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ میں دیکھنے والوں کی محبت کی، دیکھنے والوں کی عزت سے میری جھولی ہمیشہ مالا مال رہی، اور آج 45 سال گزرنے کے بعد بھی میں اسی جگہ کھڑی ہوں جہاں پر لوگوں کی عزت، لوگوں کی محبت جو ہے وہ مجھے بے تحاشا ملتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک آپ جو ہے ان لوگوں کی محبت کا حصہ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ بہرطور میں نے اپنے کام سے بہت انصاف کرنے کی ہمیشہ کوشش کی، اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور میں نے اس کام کو نبھایا، اور پیسہ میرے لیے پرائرٹی نہیں تھا، میرے لیے یہ کام، اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے کرنا میرے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، پیسے نے بھی میری ضرورتیں پوری کیں، میرے کام آیا، میرے بچوں کے کام آیا، اور ضرورتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب تک آپ کسی کام سے انصاف کر سکتے ہوں، آپ کو خواہش بھی ہوتی ہے، اور یہ آپ کا حق بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے کے لیے اسپیس دیا جائے، جگہ دی جائے۔ لیکن معلوم نہیں یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے یا ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہوگا کہ جب آپ کسی کا کام سے مقابلہ کام سے نہیں کر سکتے تو آپ نیگیٹو طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کی زندگی ہی چھین لو، اس کی سانسیں ہی چھین لو، اس کے لیے وہ اسپیس ہی ختم کر دو جہاں پر وہ بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ چیز تکلیف کا باعث ہوتی ہے کہ اگر مقابلہ کام سے کیا جائے تو پھر آپ کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، یا آپ کمتر ہیں کہیں نہ کہیں اپنے کام میں، آپ اس کو بحسن و خوبی ادا نہیں کر پا رہے۔
تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جو میرٹ پر ہے بندہ وہ آپ سے آگے ہے. لیکن جب آپ میرٹ پر بھی ہوں, آپ اپنے کام سے انصاف بھی کر رہے ہوں, اور آپ کے سامنے لوگ دیوار بن کر کھڑے ہوں اور آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جائے کہ بھئی اب آپ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. میں نے بہت عرصہ انتظار کیا اس بات کا کہ شاید حالات میرے لیے بہتر ہو جائیں, کچھ اچھے ہو جائیں, مجھے کام کرنے کے لیے جگہ مل جائے, مجھے میرٹ پہ کام کرنے دیا جائے, اور جو مجھے کہا جاتا ہے بار بار کہ جی میں لیجنڈ ہوں, میں بہت سینئر ہوں, تو میری سینئر پنے کو, میرے سینئر ہونے کو, میرے کام سے انصاف کرنے کو, میرے اچھے کام کو سراہتے ہوئے مجھے وہ جگہ دی جائے جہاں پر میں جو میرے لیے بنتی ہے, یا مجھ جیسے اس شخص کے لیے جو کام کا حق ادا کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. مجھے بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ تم ہماری ضرورت نہیں ہو. اور پھر ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی بھاری دل کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا, اور اس کے بعد بھی میں نے یہی دیکھا کہ میں صحیح سوچ رہی تھی. میں نے ایک بات آج ضرور سوچی, جب میں نے اپنی طرف بڑھائے گئے پھول واپس کیے, اور بہت کچھ, خیر میں نہیں کہنا چاہتی, اس ادارے سے میں نے رزق کھایا ہے, اس ادارے نے مجھے عزت دی ہے, لیکن یہ ادارہ احساس نہیں رکھتا, یہ ادارہ محسوس نہیں کرتا, اس میں یہ پیار محبت نہیں ہے, یہ در و دیوار ہے, یہ بے حس ہے. میں نے یقین سے آج یہ بات سوچی کہ اگر یہ سوچ سکتا ہوتا, یہ محسوس کر سکتا ہوتا, تو یہ مجھے ضرور روک لیتا, یہ مجھے گلے لگا لیتا کہ مت جاؤ, اور میں رک جاتی. لیکن افسوس کہ یہ ادارہ در و دیوار کا نام ہے. یہاں مائک ہیں, یہاں کوریڈورز ہیں, یہاں کیمرے ہیں, یہاں پہ ایسی چھتیں ہیں جو ہماری آوازوں کو باہر نہیں جانے دیتی. ان سب سے میں نے عشق کیا, محبت کی, اور انہوں نے مجھے وہ جگہ دی. لیکن انسان میں آج بہت تکلیف میں ہوں, بہت دکھ میں ہوں کہ میری سانس نہیں اکھڑتی. مجھے نظر سے ہی آتا ہے, میرا تلفظ بہتر ہے, میں کوشش کر رہی ہوں, میں ٹائم پر پہنچتی ہوں, میں کام سے محبت کرتی ہوں. میں نے اپنے نام سے, اپنے کام سے, اپنے کردار سے ادارے کو عزت دینے کی بھرپور کوشش کی. لیکن میں آج کہاں کھڑی ہوں؟ میں آج کہیں بھی نہیں ہوں, میں گھر میں ہوں. مجھے پتا ہے کہ شاید میری اس ویڈیو پہ بھی لوگ ہنسیں, لوگ میرا مذاق اڑائیں, لوگ اس میں سے معنی نکالیں. لیکن کاش کوئی میرے احساس کو, کوئی میری تکلیف کو, کوئی میرے درد کو سمجھ سکے. جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کو اچھے لوگوں کی, اچھے دوستوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میرے شوہر میرے ساتھ ہیں, میری ماں میرے ساتھ ہے, جنہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اس وقت دور ہو جانا چاہیے اس کام سے. اس کے باوجود کہ یہ میرا عشق ہے, اس کے باوجود کہ شاید اس کام کو چھوڑ کر زندگی میرے لیے اتنی خوشگوار نہ رہے. بہرطور آپ کی محبتوں کا, آپ کی عزت دینے کا بہت شکریہ. میں کوشش کروں گی کہ اس مائک کے ذریعے, اس چھوٹے سے موبائل کے ذریعے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہ سکوں. میں آپ کے ساتھ اپنی یادیں جو ان اداروں سے بھی منسلک ہیں,
जो लोगों से भी मुंसलिक हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं। आप भी मुझे याद रखिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि जिस तरह अपने काम से इंसाफ किया है मैंने, उसी तरह अपने और आपके ताल्लुक़ से भी इंसाफ कर सकूं। मुझे आपके प्यार की, आपकी तरफ से मिलने वाली इज़्ज़त की आज भी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं मेरी ज़िंदगी की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप भी मुझसे राब्ते को बरकरार रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे लिए ये दुआ ज़रूर करें कि ये जो तकलीफ़ दे वक्त इस वक्त मेरे साथ है, जो मुझ पर गुज़र रहा है, इस काम से, इस फ़न से मुझे जो मोहब्बत है वो मेरे लिए दर्द ना बने। मुझे कुछ लोग कहते हैं तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुमने इतना नाम कमा लिया, तुमने ये कर लिया। मैंने नाम कमाने के लिए ये काम नहीं किया था। यकीन मानिए मुझे बोलने से बहुत मोहब्बत है, मैं लफ्ज़ों के साथ खेलती हूँ, मैं उनकी खूबसूरत खूबसूरत शक्लें बनाकर उनको अपने मुँह से निकालती हूँ। जिस दिन मुझसे काम अच्छा नहीं होता, जिस दिन मेरी खबरें अच्छी नहीं होती, मैं उस वक्त तक भूखी रहती हूँ, उस वक्त तक मेरी भूख ख़त्म हो जाती है जब तक मैं वो बुलेटिन नहीं पढ़ लेती जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। बहरतौर हमारा आपका साथ इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा, और ये नहीं कि मैं नाराज़ हूँ इन इदारों से। ये इदारे मेरी पहली मोहब्बत हैं, मेरा पहला इश्क है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस्मत में बहुत कुछ लिखा होता है, और वो जो कहते हैं ना कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है, तो शायद मैंने तो बहुत लंबे सफ़र का सोचा था, मेरा सफ़र मेरे रब ने यहीं ख़त्म होने का लिखा हो, और इसमें कुछ बेहतरी हो, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं देख सकते जहाँ तक हमारा रब चाहता है, जहाँ तक हमारा रब जानता है। बस मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मुझे आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया।